ایران کے جوہری معاہدے کے لیے حتمی لڑائی شروع۔ ایران نے سن 2015 میں 6 عالمی طاقتوں امریکہ، روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ 1 برس پہلے یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار ہو چکا ہے، جس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات میں سرد مہری جاری ہے۔ امریکہ کے معاہدے سے علیحدہ ہونے کے باوجود ایران نے 5 دوسرے ممالک کے ساتھ اس معاہدے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے جوہری توانائی کے ادارے IAEA کے مطابق ایران جوہری معاہدے کی پوری پاسداری کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد ایرانی معیشت پر بین الاقوامی پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی، جن سے تیل کی برآمدات، تجارت اور بینکنگ سیکٹر متاثر تھے۔ اس کے بدلے میں ایران نے اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس کو برا معاہدہ گردانتی ہے، جبکہ معاہدے کے 5 دیگر فریق برطانیہ، فرانس، روس، چین اور جرمنی اس سے متفق نہیں ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اب ایران پر دباؤ بڑھا رہی ہے۔ اس نے ایران پر کئی اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے ان ممالک پر اقتصادی پابندیوں کی چھوٹ کو بھی واپس لے لیا ہے، جو ایران سے تیل خرید رہے ہیں۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت پر بے تحاشا بوجھ ہے۔ ایران نے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے جوابی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ایران نے امریکہ کے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے نکلنے کے 1 سال بعد اب اپنی شرائط کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر معاہدے کے باقی فریقین 2 ماہ کے اندر معاہدے میں طے کی گئی شرائط کو نافذ نہیں کریں گے تو وہ بھی آزاد ہوگا کہ وہ اپنے جوہری پروگرام پر عمل کرے۔ اگر خطے میں ایران کے وسیع کردار اور اس کے میزائل پروگرام کو اس تنازع سے علیحدہ کر کے دیکھیں تو ایران کے موقف میں وزن ہے۔ خطے میں ایران کا کردار اور اس کا میزائل پروگرام اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے جو اس نے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایران نے مجموعی طور پر اس معاہدے کی پاسداری کی ہے اور وہ امریکی پابندیاں جن کو اس معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں ختم کیا جانا مقصود تھا، ان کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب تہران کہہ رہا ہے بہت ہو گیا، اب دباؤ یورپی طاقتوں فرانس، جرمنی اور برطانیہ پر ہے، جنہوں نے اس معاہدے کو طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایران ان یورپی ممالک سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنا وعدہ وفا کرو۔ ان یورپی ممالک کو ایران پر بڑھتے معاشی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر پہلے ہی امریکہ اور یورپ کے مابین کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل چکا ہے اور یہ بہت مشکل ہے کہ یورپی ممالک ایسے اقدامات کر سکیں جس سے ایران مطمئن ہو۔ لیکن یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ طے ہونے والا جوہری معاہدہ قائم رہے اور ایران کو بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لہٰذا سفارت کاری کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ہوں گے۔ روس اور چین بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے فریق ہیں اور ان کو کچھ کرنا ہوگا، لیکن امریکہ نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے وہ روس اور چین کے ساتھ کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔ روس اور چین دونوں امریکہ کو جوہری معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اس جوہری معاہدے کا مکمل خاتمہ دیکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے، جو اب ممکن نظر آتا ہے۔ امریکہ اس سلسلے میں اپنے یورپی اتحادیوں پر دباؤ بڑھائے گا، جو انتہائی مشکل صورتحال میں نظر آتے ہیں۔ یورپی ممالک بھی ایران کی دہشت گردی کی حمایت اور میزائل پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی کو برآمد کرنے کی پالیسی سے پریشان ہیں۔ امریکہ نے جنگی بیڑے USS ابراہیم لنکن کو خطے میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا امریکہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟
امریکہ کی فوجی وارننگ کا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ایران نے خطے میں امریکہ کے مفادات اور اس کے اتحادیوں کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا جواب اسے تہران میں ملے گا۔ تو کیا امریکہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کا موقف واضح ہے، یا تو ایران اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لائے، ورنہ امریکہ ایران میں اقتدار کی تبدیلی کے لیے جو بھی بن پائے گا وہ کرے گا۔ امریکہ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، خاص کر ٹرمپ جیسے بچگانہ حرکتیں کرنے والے کے لیے تو یہ موت کا کھیل بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ جو انسان وعدہ کر کے مکر جائے اس کو تو دنیا انسان ہی نہیں سمجھتی۔ اسی لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ایران سے وعدہ خلافی کرنے کے لیے اس دفعہ صدارتی سیٹ پر کسی انسان کو نہیں بٹھایا۔ امریکہ کو بھی یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایران کے پاس 4 ایسے مہلک ہتھیار ہیں جن سے امریکہ کو خوفزدہ ہونا چاہیے۔ شمالی کوریا کے علاوہ دنیا میں ایران کے سوا ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس نے امریکہ کو اس قدر چیلنجز سے روبرو کیا ہو۔ ایران نے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے لے کر لاطینی امریکہ تک امریکہ سے دشمنی اور اس کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے نہ صرف خطے میں فوجی اڈے بنا کر تہران کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ حالیہ چند سالوں میں امریکہ کے فوجی اخراجات ایران کی جی ڈی پی سے 2 گنا زیادہ رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بیلسٹک میزائلوں کے وسیع ذخائر، ناہموار سمندری جنگ اور غیر ریاستی مسلح اسلامی مزاحمتی گروہوں سے تعلقات استوار کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ ایران کے پاس 4 ایسے ہتھیار موجود ہیں جو ضرورت پڑنے پر امریکہ کو انتہائی سنگین نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا امریکہ کو ان سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ ایران کی فوجی ڈاکٹرائن کا اہم ترین ہتھ کنڈا بڑے پیمانے پر بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ ہے۔ ایرانی میزائلوں کی سب سے زیادہ جانی پہچانی سیریز شہاب ہے، جس کی ڈیزائننگ شمالی کوریا کے میزائلوں سے ملتی جلتی ہے۔ سجیل بھی ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی ایک نسل ہے۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے جو 2 مرحلوں میں اپنے نشانے تک پہنچتا ہے اور ٹھوس ایندھن استعمال کرتا ہے۔ اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے اور ایران نے 2008 میں پہلی بار اس کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ سجیل سیریز میں ٹھوس ایندھن استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کم مدت میں اپنے نشانے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے 2009 میں کہا تھا، سجیل میزائل کی رینج 2000 سے 2500 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ میزائل 750 کلو گرام وزن کے وار ہیڈ کے ذریعے اسرائیل اور حتیٰ کہ جنوب مشرقی یورپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میزائل پر جوہری ہتھیار بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ گلوبل سیکیورٹی اس میزائل کے بارے میں لکھتی ہے، سجیل 2 میزائل 2510 کلومیٹر رینج رکھتا ہے اور 650 کلو گرام وار ہیڈ اٹھا سکتا ہے، جسے بڑھا کر 1000 سے 2000 کلو گرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب میرینز آبنائے ہمس میں خام تیل کی تجارت میں مصروف کشتیوں کے لیے خطرہ تصور کیے جانے والی غدیر کلاس کی سب میرینز کو روک تھام کے لیے ایران کے پاس سب سے بڑا ہتھ کنڈا قرار دیا جا سکتا ہے۔ جنگ اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ اس بارے میں کہتا ہے، سمندری راستوں کی حفاظت تعینات فورسز اور ایسی تجارتی کشتیاں جن کے روٹ پہلے سے طے ہیں سب میرینز کے لیے آسان ہدف ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ذریعے پانی میں مائنز بچھانے اور نیوی کے کمانڈوز منتقل کرنے کا کام بھی انجام پا سکتا ہے۔ ان سب میرینز میں پانی کے اندر غوطہ زن فورسز چھوڑنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ غدیر کلاس کا سب میرین فلیٹ کسی بھی جنگ کی صورت میں انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ خلیج فارس بیلسٹک میزائل، یہ میزائل سمندری کشتیاں تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ناہموار سمندری جنگ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ ایک ٹھوس ایندھن والا سپر سونک میزائل ہے۔
اس میزائل پر 650 کلو گرام وزنی وار ہیڈ نصب کیا جا سکتا ہے اور اسے جی پی ایس کے ذریعے گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے اس میزائل کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کی نیوی کا ترقی یافتہ ترین اور اہم ترین میزائل قرار دیا ہے۔ اس کی اہم ترین خصوصیت آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہونا ہے۔ یہ میزائل عمودی طور پر فائر کیا جاتا ہے اور اپنے نشانے پر لاک ہو کر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے تباہ کرتا ہے۔ یہ میزائل سمندر میں دشمن کے جنگی جہازوں اور کشتیوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ خلیج فارس میزائل کے پہلے کامیاب تجربے کے بعد امریکی نیوی خلیج فارس میں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ حزب اللہ لبنان 1980 کے آغاز میں اسرائیل کے قبضے اور جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں اسلامی مزاحمتی گروہ تشکیل دینے کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے کمانڈرز لبنان بھیجے گئے۔ اس وقت لبنان میں ایران کا کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں تھا، جبکہ ایران عراق کے ساتھ جنگ میں بھی مصروف تھا۔ لبنان میں اسلامی مزاحمتی گروہ تشکیل دینے کا فیصلہ اسٹریٹجک بنیادوں پر عمل میں آیا، کیونکہ آج تک حزب اللہ لبنان ایران کے لیے خدا کا ایک بڑا تحفہ ثابت ہوا ہے۔ اس دوران حزب اللہ لبنان بارہا ثابت کر چکی ہے کہ وہ خطے میں ایران کا انتہائی طاقتور بازو ہے۔ دفاعی مبصرین کہتے ہیں کہ ان چار مہلک ہتھیار کے ہوتے ہوئے امریکہ کبھی بھی ایران کے ساتھ جنگ کا نہیں سوچے گا، اور اگر اس نے ایسی غلطی کی تو اس خطے میں اس کا آخری موقع ہوگا، اور پھر امریکہ اس خطے میں کبھی نظر نہیں آئے گا، اور اسرائیل کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ جنگ پھر دو ملکوں کے درمیان نہیں رہے گی بلکہ اس میں سارا خطہ شامل ہو جائے گا، اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ پھر تمام پرانے حساب کتاب چکائے جائیں گے۔